سورہ منافقون کے ضمن میں یہ بات جان لینا بھی بہت ضروری ہے کہ منافقت کو اصطلاحی معنوں میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک نفاق فی العقیدہ ہوتا ہے اور دوسرا نفاق فی العمل ہوتا ہے، یعنی کہ عقیدے میں نفاق کا ہونا اور عمل میں نفاق کا ہونا۔ لہٰذا اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نفاق کو اس سے بھی آگے مزید دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو شعوری نفاق بھی کہا جاتا ہے اور لاشعوری نفاق بھی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو کہ اپنے عقیدے میں نفاق رکھتا ہے اور وہ شعوری طور پہ اپنی سوچ سمجھ اور عقل کے ساتھ جو ہے وہ نفاق کا کام کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کو جو ہے نفاق فی العقیدہ کہا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک جو ہے وہ عموماً کافرین کے ساتھ بھی مخاطب کرتا ہے، لیکن بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن ایسے منافقین کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتا، ان کو مختصر بیان کرتا ہے۔ لیکن جو دوسرے ٹائپ کے منافق ہوتے ہیں جو کہ عملی طور پہ نفاق کا شکار ہوتے ہیں یا لاشعوری طور پہ نفاق کا شکار ہوتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ منافقت کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، قرآن ان کو بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کا نفاق عقیدے کے لیول کا تھا یا شعوری نفاق تھا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مدینہ شریف میں وہ منافقین تھے یا یہودی پس منظر رکھنے والے وہ لوگ تھے جو کہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، آپ کے رب کے اوپر بھی ایمان لے کر آ گئے ہیں، اور پھر دن کے آخری حصے میں وہ لوگ اس بات سے انکاری ہو جاتے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ رہ کے دیکھا ہے، آپ کے ساتھ وقت گزار کے دیکھا ہے، ہمیں تو آپ میں کوئی نبیوں والی بات نہیں لگی ہے، نعوذ باللہ، لہٰذا آپ تو بالکل عام سے انسان ہیں، لہٰذا آپ نبی نہیں ہیں۔ اس سے کیا اثر ہوتا تھا کہ وہ جو آس پاس دوسرے لوگ ہوتے تھے جو کہ سادہ فہم لوگ ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور انہوں نے جو ہے بڑی خوشی سے اسلام قبول بھی کر لیا، لیکن اگر انہوں نے اب اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو یقیناً کوئی ایسی بات ہے، لہٰذا ان کو بھی کیا کرتے تھے؟ شک میں مبتلا کر دیتے تھے۔ لہٰذا یہ تو وہ نفاق ہو گیا نا جو وہ عقیدے میں کرتے تھے یا شعوری طور پہ اپنی عقل سمجھ کے ساتھ کرتے تھے۔ اور دوسرا جو طبقہ جو کہ عملی طور پہ نفاق کا شکار تھا یا لاشعوری طور پہ نفاق کا شکار تھا، اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض۔ لہٰذا جیسے انسان کو بیماری لگتی ہے تو اس کو بعض اوقات خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے یہ بیماری ہے، اور اس کے اندر بیماری پل رہی ہوتی ہے، تو گویا کہ اس نفاق کو جو ہے وہ بیماری کہا گیا ہے کہ انسان کے اندر نفاق ہوتا ہے مگر اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں منافقت کا شکار ہو چکا ہوں۔ لہٰذا اس سے مزید آگے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کو بیماری لگتی ہے تو اس بیماری کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں، کوئی ارلی سٹیج میں ہوتا ہے، کوئی مڈ سٹیج میں ہوتا ہے، اور کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل آخری سٹیج کے اوپر ہیں۔ لہٰذا جن کو یہ نفاق کی بیماری ہے، اگر تو وہ ارلی سٹیج کے اوپر ہیں، ان کو اسی سٹیج کے اوپر محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ بیماری کی بھی ارلی سٹیج میں محتاط نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیماری بڑھ جائے گی۔ لہٰذا جس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اندر نفاق کی علامات پائی جاتی ہیں، اور اگر وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں منافق نہیں ہو سکتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نفاق کی بیماری جو ہے وہ مڈ سٹیج کے اوپر آ جائے گی، یہاں تک کہ وہ آخری سٹیج کے اوپر چلی جائے گی، اور جب نفاق آخری سٹیج پہ آ جاتا ہے تو وہ کفر کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل علم اس بات کو اور بھی بہت خوبصورت یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے نفاق کو ایک بیماری کہا گیا ہے، تو جو ہماری فزیکل بیماریاں بھی ہوتی ہیں وہ مختلف ماحول میں مختلف طرح کے لوگوں کو مختلف طرح سے اثر انداز کرتی ہیں۔ لہٰذا جس طرح سے کوئی بیماری اگر باہر کے ملک میں متاثر کرتی ہو سکتا ہے وہ یہاں نہ کرتی ہو، اور ایک علاقے کے لوگوں کو کرتی دوسرے علاقوں کو نہ کرتی ہو، ہر ایک کا اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے، اور خاص قسم کے حالات میں کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو بہت بڑھ جاتی ہے، جیسے سردیوں میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ بیماریاں گرمیوں میں ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو نفاق کی روحانی بیماری انسان کے اندر ہے، یہ مختلف ماحول میں جو ہوتی ہے مختلف طرح کا اثر دکھاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ابتدائی دور میں اسلام آتا ہے اور کسی نے بھی اگر اسلام کو قبول کرنا ہوتا ہے تو یا تو وہ اسلام قبول کرے گا، خاندان چھوڑنا پڑے گا، مشکلات دیکھنی پڑیں گی، مخالفتیں برداشت کرنی پڑیں گی، ہجرتیں کرنی پڑیں گی، جنگیں کرنی پڑیں گی۔ اگر تو یہ سب کچھ وہ قبول کرتا ہے تو پھر تو وہ ایمان والا ہے۔ اگر وہ اس میں سے کوئی ایک بات بھی قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفاق ہے۔ اور یہ سچویشن جو ہے یہ مکہ شریف میں دیکھنے میں آتی ہے مگر کم آتی ہے، یا تو اس وقت کوئی مسلمان ہوتا تھا یا پھر اس وقت کوئی کافر ہوتا تھا۔ لہذا جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے کر جاتے ہیں، اب اگر مدینہ شریف کا کوئی انسان جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرنا پڑے گا، اس کو بدر بھی لڑنی ہے، احد بھی لڑنی ہے، اور خندق بھی لڑنی ہے۔ تو ان جنگوں میں شریک ہوتا ہے اور ان جنگوں کی جو بھی سختی پریشانی ہے ان کو فیس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن ہے۔ اور جو ان جنگوں میں
کسی قسم کا بھی کوئی کمی کوتاہی کمزوری بزدلی دکھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفاق ہے، جو کہ آپ سورہ ال عمران میں اور سورہ انفال میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے عین سچویشن میں کیسے اپنا نفاق جو ہے وہ ظاہر کر دیا تھا۔ لہٰذا اس دور میں جو شخص یہ سارے حالات فیس کرے گا تو وہ مومن سمجھا جائے گا، ورنہ وہ منافق سمجھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی جنگیں ہو جاتی ہیں، بدر بھی ہو جاتی ہے، احد بھی ہو جاتی ہے، خندق بھی ہو جاتی ہے، احزاب بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے کہیں کہ امن کا دور آتا ہے، کچھ سلامتی کا دور آتا ہے۔ مکہ بھی فتح نہیں ہوا ہے مگر حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں، اور اب عرب مسلمانوں کی تھوڑی سی دھاک بیٹھ گئی ہے، لوگ جو ہیں وہ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اب اگر جو شخص ایمان قبول کر رہا ہے تو اس کو تو مکہ کی سختی بھی نہیں دیکھنی پڑ رہی، ہجرت بھی نہیں اس کو کرنی پڑ رہی ہے، جنگیں بھی ساری مین ہو چکی ہیں، اس کو جنگوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا ہے۔ اب تو مسلمان تھوڑے سے فائنینشلی بھی سٹرونگ ہو رہے ہیں اور اسلام جو ہے وہ پھیلنے بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ کس لیول کا مسلمان یا منافق ہوگا کہ اگر تو وہ دین کی ساری باتوں کو قبول کرتا ہے پھر تو مسلمان ہے، اور اگر وہ دین کی کسی بات سے انکاری ہو جاتا ہے، مثلا یہ کہ وہ جہاد کو نہیں مانتا یا وہ مال خرچ کرنے کو زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو پھر یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ نفاق ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو شخص ہے یہ اسلام قبول کرتا ہے، فرائض کو قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہو گیا، یہ ایمان والا ہو گیا۔ لیکن اگر یہ ان کو قبول نہیں کرتا، کسی بھی فرض سے جو ہے انکاری ہو جاتا ہے تو یہ اس کا نفاق ہو جائے گا۔ لہذا جو مکے کا منافق تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، جو مدینہ شریف کے علی دور کا منافق تھا اس کی اور سچویشن تھی، اور اب صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے اسلام قبول کرتا ہے تو اگر وہ کوئی منافقت کرے گا تو وہ اس سے ڈیفرنٹ لیول کی منافقت ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جو کہ فتح مکہ کا دور ہے۔ جب مکہ شریف فتح ہو جاتا ہے تو اب مسلمان جو ہیں وہ گویا کہ ایز اے اسٹیٹ بن گئے ہیں، اب ایک اسلامی مملکت بن گئی ہے، اور مکہ شریف جو ہے وہ ان کا دارالحکومت بن گیا ہے، اور نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اسٹیٹ کے جو ہیں امیر المومنین ہیں، اور اب ایک باقاعدہ ریاست ہے اور ایک اس کے قانون ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے اگر کوئی ایمان لے کر آتا تھا تو اس کے ایمان کی تعریف کی جاتی تھی، اور اگر کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی کرتا تھا، نفاق کرتا تھا، غداری کرتا تھا، تو گویا کہ ان کو جو ہے سزا نہیں دی جاتی تھی، صرف اللہ پاک کی طرف سے جو ہے ان کی برائی بیان کی جاتی تھی کہ ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا ہے۔ لیکن اب تو اسلام ایز اے اسٹیٹ بن چکا ہے، اب ہمارے اپنے قوانین آ چکے ہیں، ہمارا دارالحکومت بھی بن چکا ہے، لہٰذا اب جو ایمان لے کر آئے گا تو وہ اپنی وفاداری جو ہے وہ اسلامی مملکت کے ساتھ شو کرے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ کیا شمار کیا جائے گا؟ وہ پھر جو ہے منافق شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا اب معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ اب فتح مکہ کے بعد بھی مسلمانوں کو جو ہے ایک جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اور وہ جنگ تبوک ہے، اور وہ رومن کے ساتھ جو ہے وہ لڑنی پڑ رہی ہے۔ یہ ایک قصہ کی سچویشن ہے جسے ایمرجنسی حالات کہتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے، جب آپ مکہ سے ریلیکس ہو گئے تو آپ نے پھر آس پاس کے علاقوں میں دعوت دینی شروع کی، جنہوں نے مان لیا ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں مانا تو ان میں سے چند ایک کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹ کرنی پڑی، ان میں یہ رومن بھی تھے۔ اب جب اس جنگ میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ نکلیں، اب جو اس جنگ میں نہیں نکلا ہے تو گویا کہ یا تو وہ منافق ہوگا یا پھر وہ کوئی کمزور ایمان والا ہوگا۔ تو اس سے پہلے تو کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ احد کے مقام پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 300 لوگ جو ہیں اینڈ ٹائم پہ جنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب جو ہے کوئی ایسا کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب صرف اس کو اخلاقی طور پہ جو ہے وہ برا بلا نہیں کہا جائے گا، بلکہ قانونی طور پہ کارروائی ہوگی۔ جبکہ اس سے پہلے کا کیا معاملہ تھا کہ صرف اخلاقی طور پہ ان کو برا کہا جاتا تھا، منافق کہا جاتا تھا، کمزور ایمان کہا جاتا تھا، قانونی کارروائی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا نفاق جو ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف طرح کا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ دور بھی گزر جاتا ہے، اب نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے، لیکن اب ایک مسلمان جو ہے کیا وہ نفاق کا شکار ہو سکتا ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی ایسی ہوگی جو محض گھریلو سطح کے اوپر ہوگی، وہ اپنے گھر کے سسٹم میں رہے گا، جیسے ہم خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی اجتماعی سطح کے اوپر ہوتی ہے۔ مثلا وہ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں، کسی فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں، کسی مسجد کے متمم ہیں، یا کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں، کسی بھی مقام پہ ہیں، لہٰذا ان کی ایک اجتماعی لیول کی زندگی ہے۔ وہاں پہ نفاق کس لیول کا ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ نفاق اس لیول کا ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا،
ایک دوسرے کے چہرے پہ کچھ اور ہونا اور اس کے پیچھے جو ہے کسی اور طرح کا رویہ اختیار کرنا، ہر کام کے بارے میں سراہے جانے کی جو خواہش ہونا، چاہے جانے کی خواہش ہونا، ہماری تعریف کا ہونا، یہ سب وہ علامات ہیں جو کہ نفاق کی علامات ہیں، جو کہ ہمارے گھروں میں بھی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، بالخصوص خواتین میں شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں کہ ہمارے گھریلو رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی منافقانہ قسم کا رویہ ہوتا ہے۔ ہمارے اداروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ امپلائر جو ہوتے ہیں اپنے مالک کے خلاف جو ہوتے ہیں، ماتحت عملہ جو ہوتا ہے اپنے مالکان کے خلاف اسی قسم کا منافقانہ رویہ رکھتا ہے، لہٰذا نفاق آج بھی موجود ہے۔ لہٰذا یہ جو عام لیول کا نفاق ہے، اس کی علامات نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی ہیں کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بات بات کے اوپر جھگڑا کرنے والا انسان۔ یہ 4 علامات ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ پائی جائیں گی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نفاق والی تمام باتیں موجود ہیں۔ لیکن سب سے اہم سمجھنے والی بات کیا ہے کہ نہ وہ شخص اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں منافق نہیں، وہ تو مدینہ کا منافق ہوتا تھا، میں منافق نہیں ہوں۔ اور قرآن بھی ڈائریکٹلی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ منافق نہیں کہتا، ایون جو کہ ایکچوئل منافقین تھے نبی علیہ السلام کے دور کے، ان کو بھی قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا ہی شو کرتے تھے، لیکن ایمان والا کہہ کے جو ہے پھر ان کے اندر کے نفاق کو جو ہے وہ قرآن انڈائریکٹلی بیان کرتا ہے۔ تو قرآن تو ان کو بھی ڈائریکٹلی منافقین نہیں کہتا، لہٰذا ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ صفات اور علامات جو ہیں یہ منافقین والی ہوتی ہیں، اور جو آپ آگے تفسیر پڑھتے جائیں گے، جو بہت زیادہ ڈرانے والی بات ہے جو انسان کو خوف زدہ کرتی ہے، وہ یہ کہ نفاق کا اینڈ جو ہے وہ کفر پر ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کافر کنسیڈر ہوتا ہے، لہذا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت دل ہلا دینے والی باتیں ہیں۔ لہٰذا اس تفسیر کو سننا اور اس کو سمجھنا اور اس کے ضمن میں معافی مانگنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔